اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری کو دنیا سے گئے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں ہے تو پھر پوچھتی، مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، تو حسن بصری بصرہ کے امام، سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے، اس کو تو میری بیوی ہونا چاہیے۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ اس کی توفیل شاید میری بخشش ہو جائے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں۔ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، میرے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے کہ الٹے ہاتھ میں آئیں گے؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائے گا، کوئی نیچے گر جائے گا، بتاؤ میں پار نکل جاؤں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا کو ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے رات کو امام بصری کو دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، کہا ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ تعالیٰ
نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا من ربکی من ربکا، کون ہے تیرا رب؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا اس کو جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلا پائی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں انہیں بھول جاؤں گی، جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی۔ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے حساب کیا لینا، چلو بھائی واپس چلو۔ تو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔